أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم فلا تعقلون صدق اللہ العظیم محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ بقرہ کے رکوع نمبر 9 اور آیت نمبر 75، 76، 77 اور 78 کا ترجمہ اور مختصر تشریح پڑھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے مسلمانوں سے، افتطمعون، اے مسلمانوں، افتطمعون، کیا تم طمع رکھتے ہو، افتطمعون، کیا تم امید رکھتے ہو، کیا تم توقع رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ وہ ایمان لائیں گے تمہارے کہنے سے، ان یؤمنوا لکم، کہ وہ بات مانیں گے تمہاری، یعنی ایمان لے آئیں گے۔ مراد یہود ہے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ کیا تم طمع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم، کہ وہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لائیں گے؟ یعنی ایسا نہیں ہے۔ وقد کانا، حالانکہ کانا فریق، تھا ایک گروہ، منہم، ان میں سے، یسمعون، کہ سنتے تھے، کلام اللہ، اللہ کے کلام کو، ثم، پھر، یحرفونہ، اس میں تحریف کرتے تھے، اس میں تبدیلی کرتے تھے۔ تحریف تبدیلی، الفاظ کی تبدیلی یا معنی کی تبدیلی۔ ثم یحرفونہ، پھر اس میں تحریف کرتے تھے، اس کو تبدیل کرتے تھے، من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد کہ اس کو سمجھ لیتے، من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے، یعنی جان بوجھ کر کرتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ ملتے ہیں، الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا آمنا، تو وہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا، اور جب الگ ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، بعضهم الی بعض، ایک دوسرے سے، قالوا، تو کہتے ہیں بڑے ان سے، اتحدثونہم، کیا تم بتاتے ہو مسلمانوں کو، بما، وہ راز کی باتیں، فتح اللہ، جو اللہ نے کھول دی ہے، علیکم، تم پر، لیحاجوکم، اس لیے تاکہ وہ پھر تم سے جھگڑا کرے، بھی، اس کی وجہ سے، عند ربکم، تمہارے رب کے سامنے، افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ آگے اللہ فرماتا ہے، اولا یعلمون، کیا یہ یہودی نہیں جانتے، کیا یہ بنی اسرائیل، یہ یہودی نہیں جانتے، کیا ان کو علم نہیں، کیا ان کو پتہ نہیں ہے، ان اللہ یعلم، کہ اللہ جانتا ہے، ما یسرون، جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ امیون، ان پڑھ ہے، ناسمجھ ہے، جاہل ہے۔ مراد یہودی ہے کہ ان یہودیوں میں بھی کچھ ان پڑھ اور جاہل ہے۔ لا یعلمون الکتاب، کہ وہ کتاب نہیں جانتے، ان کو کتاب کا کچھ علم نہیں ہے، الا امانیہ، مگر آرزو پر چلتے ہیں، مگر آرزو کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہے وہ، الا یظنون، مگر گمان رکھتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ سورۃ بقرہ کا 9واں رکوع ہے۔ اس سے پہلے رکوعات میں بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ آگے تقریباً 15ویں رکوع تک یہ سارا خطاب بنی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کے مختلف واقعات اور ان کی تاریخ اور ان پر اللہ کی طرف سے جو سزائیں آئی ان کا تذکرہ ہے۔ کل کے سبق میں ہمیں معلوم ہوا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے دل سخت ہو گئے، تو یہ اس قوم کی بات بتائی جا رہی ہے جن میں اللہ نے بہت سارے پیغمبر بھیجے، اور جو تقریباً 1400-1500 سال تک بہترین امت رہی، لیکن جب وہ اللہ سے باغی ہو گئے تو ان کی حالت پھر یہ ہو گئی کہ ان پر ذلت اور مسکینی اور محتاجی چھا گئی، اور ان کے دل پتھروں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو اس میں اللہ کی طرف سے
ہمارے لیے یہ حقیقت بیان کی گئی کہ اگر آج کے مسلمان بھی جو بہترین امت ہے، لیکن اگر یہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کریں گے تو ذلت اور خواری ان پر بھی آ جائے گی، اور ان کے دل بھی ایسے ہی سخت ہو جائیں گے جیسے کہ بنی اسرائیل۔ یہاں پہلی آیت میں اب ان کے ایک اور برائی کا تذکرہ ہے۔ مسلمان ان کو ایمان کی دعوت دیتے تھے اور طمع رکھتے تھے کہ کسی دن وہ ایمان لائیں گے، کیونکہ یہ تو اہلی کتاب ہیں، اللہ کے پیغمبر اور اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ ان سے ایمان کی توقع نہ رکھو، کیونکہ یہ وہ ان میں ایک گروہ ایسا ہے، یعنی ان کے بڑے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے براہ راست اللہ کی باتیں سنی اور پھر اس میں بھی تحریف کر دی سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر۔ تو جو لوگ ایسے ہوں جو اللہ کے بارے میں ایسے گستاخیاں کرتے ہیں، وہ تمہارے کہنے سے کیسے ایمان لائیں گے؟ یعنی ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے ہیں، اب یہ خیر کو قبول نہیں کرتے۔ اس میں ایک اہم بات آپ نوٹ کریں، تحریف۔ تحریف کا معنی ہے تبدیلی۔ تو الفاظ یہ اللہ کے کلام کو تبدیل کرتے تھے، یعنی یا تو ان کے الفاظ تبدیل کرتے یا معنی، یا دونوں قسم کی تبدیلی کرتے تھے۔ تو اس میں ہمارے مسلمانوں کے لیے اشارہ ہے، خاص طور پر مسلمان علماء کے لیے، کہ تم کبھی رشوت لے کر اس طرح اللہ کے کلام کو تبدیل نہ کرو لوگوں کی مرضی کے لیے۔ تو یہ کلام اللہ میں تحریف یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن افسوس کہ مسلمانوں میں بھی ایسے فرقے اور ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو قرآن کے معانی اور تفسیر کے اندر تبدیلیاں کرتے ہیں اور اپنے من گڑت عقائد کو صحیح ثابت کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے دوسری آیت میں منافقین کا تذکرہ ہے۔ یاد رکھیں منافق دو قسم کے تھے، ایک جو مشرکین مکہ میں منافق تھے اور ایک جو یہودی مدینہ میں منافق تھے۔ تو یہاں پر جو منافقین ہیں وہ یہود میں جو منافق تھے، تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منافق جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم ایمان لائے، پھر جب یہ اپنے یہودی علماء اور اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو وہ ان کو ڈانٹتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو اس طرح ہمارے تورات کے اندر جو نبی کی پیشن گوئیاں ہے، جو ہمارے اندر راز ہے، وہ تم ان کو کیوں بتاتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہوگا کہ پھر قیامت کے دن وہ ہمارے ساتھ جھگڑا کریں گے کہ تمہیں تو پتہ تھا کہ یہ آخری نبی ہے پھر بھی تم ایمان نہیں لائے۔ تو اس طرح یہ بیوقوفانہ اور احمقانہ کام نہ کرو۔ یہ مسلمانوں کو نہ بتاؤ کہ ہمارے تورات کے اندر بھی جو پیغمبر کا تذکرہ ہے اور جو پیغمبر کی نشانی ہے وہ اس نبی میں موجود ہے، اور ہمارے تورات میں اس طرح لکھا ہے، جو سچ باتیں ہیں وہ ان کو نہ بتاؤ۔ تو یہ ان منافقین کا تذکرہ ہے جو یہود میں سے تھے۔ اب آگے اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ اگر یہ بات چھپائے یا ظاہر کرے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، یہ کب تک ان باتوں کو چھپاتے رہیں گے؟ جیسے تورات میں نبی علیہ السلام کے بارے میں مختلف نشانیاں تھی، صفات تھی کہ اس کے بال ایسے ہوں گے، مثلا ان کے بال جو ہے وہ سیدھے ہوں گے مثلا، اور اس کا قد جو ہے وہ درمیانہ ہوگا، اور اس کی رنگ سرخ اور سفید ہوگی۔ تو انہوں نے وہ سارا نقشہ بدل لیا کہ آخری نبی جو ہے اس کے بال گنگرالے ہوں گے اور قد اس کا لمبا ہوگا اور آنکھیں اس کی نیلی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح یہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ تو اور آگے اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ کہ ان میں کچھ ان پڑھ ہے۔ امیین یا امی کا لفظ ان پڑھ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھے قرآن میں اکثر امی کا لفظ مشرکین مکہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ کسی کتاب یا لکھنے پڑھنے کو نہیں جانتے تھے، لیکن یہاں امیین سے مراد وہ ان پڑھ ہے جو یہودیوں کے اندر تھے کہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے، کتاب کا ان کو علم نہیں تھا، مگر صرف اپنے آرزو پر چلتے تھے۔ جیسے آج کل بھی ہمارے بہت سے مسلمان ہیں جو دین کے معاملے میں بالکل ان پڑھ ہے، دنیا کے معاملے میں پی ایچ ڈی ہے لیکن دین کے معاملے میں ان پڑھ ہے، دین کے الف بیتے ان کو نہیں آتی سمجھ، اور دین کے معاملے میں جب ان کو کوئی بات بتائی جاتی ہے تو وہاں پر وہ صرف اپنی خواہشات اور اپنے آرزو پر چلتے ہیں، دین کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو ان کے دل کے اندر جو خواہشات اور نظریات ہیں ان کو صحیح سمجھتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے انسان بے دینی کی طرف مزید چلا جاتا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن اور حدیث کی پیروی کرے، نہ کہ اپنے خواہشات کی۔
جیسے یہاں یہودیوں کی یہ برائی اللہ بیان کر رہا ہے کہ ان میں سے کچھ ان پڑھ ہے جو کتاب نہیں جانتے مگر اپنی آرزو پر چلتے ہیں. ان کی آرزویں کیا تھی وہ آگے آئے گا انشاءاللہ. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے یہ مگر اپنے گمانوں پر چلتے ہیں. تو یہ بنی اسرائیل کی کچھ برائیاں ہیں. پہلی برائی یہ کہ یہ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں اور یہ ایمان نہیں لائیں گے. دوسری یہ کہ یہ منافقت کرتے ہیں اور تورات کے اندر جو نبی علیہ السلام کی باتیں ہیں اور پیشنگوئیاں اس کو چھپاتے ہیں. اور تیسری یہ کہ یہ ان پڑھ ہے، ان کے اندر علم حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے، یہ علم حاصل نہیں کرتے بلکہ اپنے خواہشات پر چلتے ہیں. تو خواہشات پر چلنے والا کبھی سیدھی راہ نہیں پا سکتا. یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.